ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے 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 ایک جگہ پر پہنچا نا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا تھا، جگہ کھودی ہوئی تھی اور وہیں پر ایک پیڑ تھا۔ جیسے ہی پیڑ پر چڑھنے لگا نا تو کیا دیکھا کہ اس کے نیچے اس کی نظر گئی تو وہ گڑھے میں 2 اژدہے تھے، کالے رنگ کے، کالے کالے رنگ کے 2 اژدہے تھے اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ ادھر شیر بھی دوڑا رہا ہے، ادھر وہ سانپ بھی ہیں، وہ کالے اژدہے بھی ہیں جو اس گڑھے میں ہیں۔ اور جب پیڑ پر چڑھا نا تو جس ٹہنی پر وہ بیٹھ گیا، جس ٹہنی پر وہ بیٹھا، اس ٹہنی کو 2 چوہے خطر رہے تھے۔ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا اور ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، دونوں خطر رہے تھے اس کو۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹہنی ابھی ٹوٹے گی اور ٹوٹ کر گرے گی تو اس گڑھے میں جائیں گے۔ ادھر شیر بھی ہے، ادھر 2 اژدہے بھی ہیں، ادھر 2 چوہے بھی ہیں، یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن اس کی جب نگاہ، اس کی نظر اوپر گئی تو دیکھا کہ ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے۔ جب اس نے اوپر نگاہ کی تو شہد ٹپکا تو اس کے منہ میں گرا، لذت گئی۔ پھر اوپر اٹھایا منہ، پھر اس کے منہ میں گرا، منہ میں لذت گئی، مٹھاس پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے منہ کو اوپر کر لیا، شہد منہ میں گرتا رہا اور وہ شہد کو چوستا رہا، شہد کو چاٹتا رہا اور وہ لذت، وہ مٹھاس پیدا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ٹہنی ٹوٹی، گڑھے میں گرا اور ادھر سانپوں نے ڈس لیا، اژدہوں نے ڈس لیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، بھاگتا ہوا ایک اللہ کے ولی تھے ان کے پاس گیا، عرض کرنے لگا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتا دیں، تعبیر کیا ہے؟ مجھے تو بہت خوف، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں سنو، یہ تمہاری تعبیر بڑی ہی عجیب ہے۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہ جو شیر تمہیں دوڑا رہا تھا وہ شیر نہیں تھا۔ کہا حضور پھر وہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری موت تھی، جو ہر وقت تمہیں دوڑاتی رہتی ہے اور تم بھاگتے رہتے ہو۔ تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ہی تمہاری زندگی کے دن کم ہو جاتے ہیں ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے۔ تمہاری جان نکل جائے گی، تم اس دنیا سے الوداع کر جاؤ گے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ کہتے حضور سمجھ میں آ گیا کہ وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جس گڑھے کے پاس ہم گئے، جس پیڑ کے پاس گئے تو جو گڑھا تھا وہ گڑھا کیا تھا؟ کیا وہ گڑھا نہیں تھا؟ کا پھر کیا تھا؟ کہ وہ قبر تھی تمہاری، وہ گڑھے کی شکل میں تمہاری قبر تمہیں دکھائی گئی کہ اسی قبر میں تمہیں مر کے جانا ہے اور ایک دن تم چلے جاؤ گے۔ سب لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے اور سب لوگ تمہاری قبر پہ جا کے تمہیں مٹی دے دیں گے اور وہی تمہیں دفن کر دیں گے۔ حضور سمجھ گیا کہ قبر تھی، لیکن قبر کے اندر جو اژدہے تھے وہ کیا تھے؟ کہ پھر بھی نہیں سمجھے۔ جو اژدہے تھے وہ اژدہے اصل میں کوئی سانپ، کوئی دنیاوی جانور نہیں تھے، بلکہ وہ جہنم کے اژدہے تھے جو تمہارے گناہ کی شکل میں تمہارے سامنے نظر آئے۔ وہ تمہارے گناہ تھے، جو چھوٹے چھوٹے تم گناہ سمجھتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے۔ جھوٹ کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ چوری کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، چوری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ شراب کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، شراب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہو، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ بخشے نہیں جاؤ گے۔ ماں باپ کے جو نافرمان ہیں بخشے نہیں جائیں گے، اور جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو آج اسی دن اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نہ ماں ناراض ہونا چاہیے، نہ باپ ناراض ہونا چاہیے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو آج ہی آپ منا لو، ان روٹھے ہوئوں کو، وہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میں اس سے راضی ہوں، تو اللہ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور کہنے لگا حضور ہم سمجھ گئے کہ وہ ہمارے گناہ تھے، لیکن جس پیڑ پر ہم چڑھے تھے، جس ٹہنی پر بیٹھے تھے، وہ ٹہنی کیا تھی؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی کوئی ٹہنی نہیں تھی۔ کہا حضور پھر کیا تھا؟ کہا وہ جو ٹہنی تھی نا وہ تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی تھی، تمہاری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا حضور سمجھ گئے وہ ہماری زندگی تھی، لیکن وہ ایک کالے رنگ کا چوہا تھا، ایک سفید رنگ کا چوہا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں سمجھے۔ وہ کہتا حضور نہیں سمجھے۔ کہا جو کالے رنگ کا چوہا تھا وہ رات تھی، جو سفید رنگ کا چوہا تھا وہ دن تھا۔ رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ تیری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، تجھے خبر نہیں ہے۔ چوری تو کر رہا ہے، زنا تو کر رہا ہے، شراب تو پی رہا ہے، جوا تو کھیل رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی تو کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیے ہیں، ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، ایسے ہی بخشے نہیں جاؤ گے۔ وہ قبر میں جا کے حساب و کتاب کی منزلیں بھی آپ کو پار کرنا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، یہ معاشرے میں بہت عام ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھتیجا لگتا ہے تو پھر وہ سیدھے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کو گالی دیتا ہے۔
तो ये समझते तुम छोटे गुनाह और समझते हो कि हम मजाक करते हैं और समझे कि मजाक में गाली दे दी तो उसका कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं। याद करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी को एक भी गाली दी उसकी कब्र में बारिश होगी आग की, और ऐसी बारिश होगी जैसे आसमान से पानी की बरसात होती है, ऐसे उसकी कब्र में आग की बरसात होगी। हाँ, कभी किसी को गाली भी मत देना, गुनाहों से तौबा कर लेना। का हुजूर हम समझ गए जो चूहे थे वो कोई चूहे नहीं थे, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के दिन थे जो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो टहनी कोई टहनी नहीं थी, वो ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो रही है। हुजूर हम समझ गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो ऊपर था वो शहद का छत्ता था। वो शहद का छत्ता क्या था? उससे जब शहद टपक रहा तो मेरे मुंह में जा रहा था, और जैसे ही मेरे मुंह में गया ना तो मैं सारी बातों को भूल गया कि शेर भी बैठा हुआ है, अजदहे भी है, टहनी भी टूटने वाली है। हुजूर वो क्या था? कब जो शहद था वही असल जड़ थी। वो कोई शहद नहीं था, बल्कि वो दुनिया का मज़ा था। जैसे ही दुनिया का मज़ा तेरे को पड़ा, जैसे ही दुनिया की लज्जत में तू डूबा, तू भूल गया कि तुझे कब्र में भी जाना है, तू भूल गया तुझे हिसाब व किताब भी देना है, तू भूल गया तुझे कब्र में जाके रसूलुल्लाह को मुंह भी दिखाना है, तू भूल गया कि तुझे मुनकर नकीर से सामना भी करना है, तू भूल गया कि कब्र में जो अज़हे आएंगे जो बुलहुज़्द है, तू भूल गया जो बुलहुज़्द के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के सांपों को भूल गया, अज़हों को भूल गया, तू जहन्नम का अज़ाब भूल गया। जैसे ही दुनिया के मज़े में पड़ा तो भूल गया कि दुनिया में किस लिए आया है, अल्लाह ने तुझे भेजा किस लिए है। तो सारी बातों को भूल गया और दुनिया के मज़े में पड़ गया, दुनिया की लज्जत में पड़ गया। और जैसे ही तू दुनिया की लज्जत में पड़ा ना, सारी बातों को भूला ना, वैसे ही अजाब के फरिश्ते तेरी कब्र में नाजिल हो जाएंगे। हाँ, वो अज़दहे तेरी कब्र में डाल दिए जाएंगे, तो सांप और बिच्छू तेरी कब्र में डाल दिए जाएंगे। खेत का बिच्छू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेत के बिच्छू का डंक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सांप के डसने को हम बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटलों में अस्पतालों में दिखाने के लिए जाते हैं। हाँ, और आज गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं। कब्र में बिच्छुओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे? कब्र में अज़हों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? कमरे में अगर एक छिपकली गिर जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। तो कब्र में जो वो बिच्छू होंगे, जो वो अज़हे होंगे, तो उनका हम सामना कैसे करेंगे? आज भी आ जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का वादा है, मेरे बंदे आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला अल्लाह फरमाता है मैं हूँ, तो तौबा करके तो देख, तौबा तेरी मैं कबूल करूँगा।